نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی شکل میں سورۃ البقرہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 110 سے 112 دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ یہ مزید حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر سے کام لو، اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ دو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کام تم نیکی والا کام جو تم کرو گے اسے کہاں پاؤ گے، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام کرو گے اسے کہاں پاؤ گے۔ فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِکُم، کس کے لیے؟ لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے۔ کس چیز میں سے؟ من خیر، کسی بھی بھلائی میں سے، تو کہاں پاؤ گے اس کو؟ تجدوہ عند اللہ، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو کام بھی ہم اچھا کرتے ہیں دراصل اپنے نفسوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنے والا ہے؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا فاعفوا واصفحوا، تو کتنا مشکل ہے کہ انسان کسی کو معاف کر دے، درگزر فرمائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فاعفوا واصفحوا، اور پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور کس کے لیے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خیر، ان سب چیزوں کے لیے فرمایا کہ جو تم عمل کر رہے ہو وہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ جو تم عمل کر رہے ہو، جو تمہیں مشکل لگ رہی ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ تم عمل کر رہے ہو، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھنے والا ہے۔ جو تم کام اچھے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پا لو گے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہود کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ اور یہود جنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہود کے بارے میں پڑھتے بھی آ رہے ہیں، اور یہاں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، یہود کیا کہا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہیں، لن کا استعمال صرف نہیں بلکہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، يدخل الجنہ، داخل ہوگا جنت میں، الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہ جو ہوگا ہودن یعنی یہود، او نصارا یعنی نصرانی یا عیسائی، یعنی جوز اور کرسچن کے علاوہ اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات کیسی ہے، ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، یعنی اگر یہود اپنی بات میں سچے ہیں کہ صرف جوز اور کرسچنز ہی جنت میں جائیں گے، تو تم کیا کرو، قل، کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لے آؤ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل، کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لے آؤ دلیل اپنی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے اس گمان کو رد کر دیا ہے۔ کس گمان کو؟ ان کا یہ جو کہنا تھا کہ جنت میں صرف اور صرف یہود اور کرسچنز جائیں گے، اس گمان کو اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے کیا فرمایا
بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلکہ، بلا مطلب بلکہ بھی ہوتا ہے، اور بلا مطلب ہاں ضرور بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، اگر ہاں ضرور کے ساتھ بھی پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ہاں ضرور من اسلم وجہہ، ہاں ضرور جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اپنی ذات، اور بلکہ کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بلکہ جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اپنی ذات، کس کے لیے، اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، احسان کے درجے پہ عبادت کرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ اب ایکسپلین کرتی ہوں مزید، تو ایسے لوگ جو اپنا چہرہ اپنی ذات اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی دین اسلام کو قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، اور کیسے ایمان لائیں، جیسے کہ یہاں پہ موجود ہے کہ دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں، کہ اخلاص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کیا جائے گا تو ہی قبول ہوگا، یعنی کسی عمل کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے کہ اخلاص ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جیسے کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ اسلم وجہہ سے کیا مراد ہے، خلوص مراد ہے، اور محسن سے کیا مراد ہے، اتباع سنت مراد ہے۔ اور یاد رہے کہ خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابعداری نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی ریجیکٹڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے گا تبھی وہ عمل قبول کیا جائے گا۔ اور پہلی چیز کیا ہے، اخلاص، یعنی بغیر کسی شرک کے اسلام کو قبول کیا جائے، عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو ایسا شخص جو اسلام لائے اور نیک عمل کرے، اس کے لیے کیا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اجر ہے، کس کے پاس، عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ، اور نہ ہوگا کوئی خوف، علیہم، ان کے اوپر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی، واضح کر دیا کہ جنت میں جانے والے ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کو قبول کرنے والے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ بغیر کسی شرک کے عبادت کرنے والے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ آیت کا یہ حصہ ہم کسی اور جگہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اور یہاں پر ایک اور آیت نمبر 62 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت کا جو سٹارٹ ہے، اس کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یا یوں سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں جب کہا گیا کہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا صابئین، یعنی جن کا کوئی ایمان نہیں تھا، تو وہ سب کے سب جو ہیں شاید جنت کے حقدار ہیں۔ تو آیت نمبر 112 میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا رد کر دیا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی اور شخص جنت میں جا سکتا ہے، بلکہ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آئے۔ تو ان میں سے جو کوئی بھی یہودی تھا، نصرانی تھا یا صابئین تھا، کہا جاتا ہے کہ صابئین بھی نصرانی کے کا ہی ایک گروہ تھا، تو ان میں سے جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے مطابق اپنے اپنے زمانے میں عمل کیا، تو ان کے لیے بھی وہی بات ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں جو کوئی شخص میرے بارے میں سنے اور اس کے بعد مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے اب ہمارے پاس کیا ہے، اب ہمارے پاس جنت میں جانے کے لیے
ہم تمام انسانوں کے لیے جو اس وقت موجود ہیں ان سب کے لیے کرائٹیریا یہی ہے کہ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ کریں، تب تک جو ہے جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔